خط میں میسیج کا جو اسے واضح ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز پیش رفت ہونے والی ہے، جیسے یہاں اپنے رابطے بڑھانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے گئے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، کیونکہ ایک دم ان کا جو رویہ پہلے وہ دیکھ لیں کتنا ہارڈ تھا، ہارش تھا، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان سے کوئی بات چیت کی جائے، وہ کسی گورنمنٹ کی کسی بات چیت کو نہیں، لیکن اب ایک انہوں نے اس طرح جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، جس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے چاہا کہ ان کے تعلقات جو ان کو ملک کے تعلقات سے اتنا یعنی کہ ہمدردی ہوئی ہے کہ جی ملک میں ترسیلات نہیں آ رہی، اور دوسری طرف یہ کہ جی خلیج پیدا ہو رہا ہے فوج اور عوام کے درمیان، تو یہ ظاہر ہے یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس طرح ہر پاکستانی کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ملک کو استحکام دینے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے، بلکہ یہ ان کی طرف سے ایک میسیج گیا ہے ان کے کارکنوں کی سارے ملک جو بھی ان کے فالوورز ہیں، جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر، کہ پاکستان کے لیے ایک وہ اپنی جو سافٹ جو اپنا جو امیج ہے، وہ اپنا جو ایک اپنا رویہ ہے وہ سافٹ کریں، تاکہ وہ جو ایک دم ان کی جو اگریسو ہوئے ہیں وہ ختم کریں، کیونکہ پاکستان ہے تو سب ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگوں کو اس طرح کی بالکل سوچ رکھنی چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے، بالکل مذاکرات بھی کرنے چاہیے اگر ان کو چاہیے، تاکہ اس مسئلے کو حل کریں، بلکہ ان کی جو ہیں شکایت ہیں الیکشن کے حوالے سے، وہ بالکل ان کو ہے، بالکل اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے، یہ مسئلے حل کرنے چاہیے، تاکہ یہ مسئلے حل ہوں گے تو تب ہی سارے ملک میں استحکام ہوگا، وہ گورنمنٹ چلے گی۔ ہاں لیکن گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے لیے، ان کے اتحادیوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے کہ ایک رویہ چینج ہو گیا، خط ایک ایسا چلے گیا، اب یہ دیکھنا ان کا وہ انتظار میں ہے کہ رسپانس آگے سے کیسا آتا ہے، اگر رسپانس ٹھیک آتا ہے تو اگر آپس میں یہ کنیکشن جڑ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے خطرہ ہے، یہ ان کے لیے کہ پھر ان کو اپنی ہاتھ سے چیزیں نکلتے ہوئے دکھائی دیں گی، تو اس کے لیے ایک بالکل اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے اور اس کو بڑھنا چاہیے آگے۔ جی اس کو آپ سمجھنا چاہیے، اور ظاہر ہے بات چیت سے ہی راستہ نکلتا ہے، وہ خط کے ذریعے ہو یا مذاکرات ایک ٹیبل پر بیٹھ کر۔ اور جی فیصل صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ فیصل صاحب آپ کے خیال میں یہ مفاہمت سمجھا جائے خط جو انہوں نے لکھا تھا، کیونکہ پارٹی پالیسی کا تو بیان آ گیا بیرسٹر گوہر نے، انہوں نے کہہ دیا کہ تبدیلی نہ سمجھا جائے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کی ایک مثبت جو ہے نا ایک سیاسی حکمت عملی، انہوں نے خط لکھا ہے، خط لکھ کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے جو ایک ٹینشن ہے، تناؤ ہے، کشیدگی ہے، اس کو جو ہے منیمائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور خط کا جواب بھی اگر وہاں سے مثبت آتا ہے تو یہ اور بھی ایک اچھی بات ہوگی، اس تناؤ کا جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ راستہ نکلے گا۔ دیکھیں اس وقت پاکستان ایک جس لمحے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس میں اس ملک کی دنیا کی تشکیل نو ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی وہ تشکیل نو کا پروسیس چل رہا ہے، نوجوانوں کی تشکیل نو ہو رہی ہے، ذہن کی، خیالات کی، سوچ کی، نظریات کی تشکیل نو ہو رہی ہے، اور ایک بہت بڑا حلقہ، ایک بہت بڑا پاکستان کی اکثریتی آبادی جو ہے اس تشکیل نو کا ایک حصہ بن چکی ہے، جو ہم نے اس کے مظاہرے جو مستقل جو ہے وہ 4-5 سال میں دیکھ رہے ہیں۔ 8 فروری کو ہم نے اس تشکیل نو کا ایک بھرپور جو ہے وہ مظاہرہ دیکھا۔ اس تشکیل نو کے سامنے ایک اور گروہ کھڑا ہوا ہے، اس گروہ کو آپ اشرافیہ بھی کہہ سکتی ہیں، اس گروہ کو آپ جو ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اس گروہ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ 70 سال سے پاکستان کو کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ لوٹ رہا ہے، وہ ایک طاقتور گروہ ہے، اس کو آپ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ نام دے دیں۔ تو یہ تشکیل نو جس میں نوجوان جو ہے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اور وہ گروہ اب اس وقت آمنے سامنے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ اس وقت ایسے وقت میں جب پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ پورا ایک پروسیس چل رہا ہے، پاکستان میں یہ پروسیس چل رہا ہے، تو اس نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپنے ذہن کو جو ہے وہ بروئے کار لے کے آ رہے ہیں، اپنے ذہن کو تیار کر رہے ہیں، یا اس پرانی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے، جو 70 اور 80 کی دہائی سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو عمران خان کا جو خط ہے، یہ اس طرف ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ دیکھیں آپ نے سارے چیزیں ازما لی، سب کچھ حربے استعمال کر لی، عدالتوں سے لے کے الیکشن تک، 8 فروری پارلیمنٹ، سب کچھ دیکھ لیا، مسئلہ ملک کا حل نہیں ہو رہا۔ ملک کے مسئلے کا حل جو ہے، دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ غلط سوچ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کنٹرول میں آ گئے تو اب سب چیزیں جو ہے نا وہ حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ نوجوان عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان نوجوانوں کے ساتھ ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج عمران خان کو میکسیمم کیا سزا دے سکتے ہیں؟ آپ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیں عمران خان کو پھانسی پہ۔ عمران خان نہیں ہوگا، سلمان خان ہوگا، کامران خان ہوگا، علی خان ہوگا، جنید خان ہوگا، جمیل خان ہوگا، کوئی دوسرا آدمی آ جائے گا۔ فیاض خان کیوں نہیں؟ نوجوانوں کا گروہ تیار ہو چکا ہے، یہ جو نوجوانوں کا جو گروہ تیار ہو چکا ہے نا،
یہ اب اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو آپ جو ہے نا پرانی قوتوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. یہ زمینی حقیقت کو تسلیم کریں. تو اسٹیبلشمنٹ اس گروہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ساتھ بجائے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. یہی پاکستان کے لیے جو ہے نا بہتری کا راستہ ہے، یہی پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک خوشحالی کا راستہ ہے. یہ خط کے ذریعے اگر عمران خان نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیا تو اسٹیبلشمنٹ کو اس اپرچونٹی کا جو ہے نا فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک، ماضی میں جس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نظر انداز کریں، نئے پاکستان کی تشکیل کریں، ایک اچھے پاکستان کی تشکیل کریں جس سے ہماری یہ ہم اور آپ تو اپنی زندگیوں کی جو ہے وہ شام بھی گزار چکے ہیں نا، رات ہونے والی ہے، لیکن ایک نئی نسل جو ہے وہ آنے والی ہے. جو نئی نسل آ رہی ہے نا جس نے 2024 کے الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا، تو آپ وہ کیا سمجھتے ہیں وہ کس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے؟ صحیح. آپ کو اور ہمارے پاس اس سوچ کی کیلکولیشن کا کوئی ڈیٹا ہے؟ ہمیں پتہ ہے وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ یقین کریں ہمیں نہیں پتہ، ہمارے بڑوں کو نہیں پتا، ہمارے طاقتور لوگوں کو نہیں پتا. وہ بہت خطرناک سوچ کے ساتھ جو ہے نا پروان چڑھ رہی ہے. خدا کے واسطے ان کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے، ان کو اپنے سے الگ نہیں کرنا. ہم نے جو 8 فروری کو ان لوگوں کا مظاہرہ دیکھا ہے جو 18 سے جو ہے وہ 30 سال اور 35 سال کے لوگ تھے، جو 16 سال 15 سال کے ہیں، جو 2028-29 میں 18 سال کے ہوں گے. وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں اور آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. اگر ہمیں پتہ بھی ہے تو ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی. خدا کے لیے آنکھیں کھولیں اور ایسی حکمت عملی بنائیں کہ سب لوگ ایک سسٹم میں ایک دھاگے میں جو ہے نا پرو دیے جائیں. ٹھیک جی. نوید صاحب دیکھیں تو آپ پاکستان کا مستقبل پولیٹیکل ریکنسیلیشن میں ہے، سیاسی مفاہمت میں ہے، لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب بھی کوشش کرتی ہے کہ جی وہ ریچ آؤٹ کرے طاقت اور جو اختیار کے حلقوں کی طرف، تو ایک عجیب سا خوف جو ہے وہ گورنمنٹ میں پھیل جاتا ہے اور پھر ان کے میڈیا کے ذریعے وہ پھر دوبارہ سے وہ نیریٹو لایا جاتا ہے، دوبارہ ریوائیو کیا جاتا ہے کہ جی وہ دیکھیں نا وہ 9 مئی اور دیکھیں نا انہوں نے جو عدالت کے ساتھ کیا، انہوں نے جو فوج کے ساتھ کیا. میرے خیال میں جو فوج کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ یہ نون لیگ نے کیا نا، وہ انہوں نے تو ٹرینڈ سیٹ کیا نا. یہ پی ٹی آئی نے اور انہوں نے تو بعد میں کیا. انہوں نے جو ججز کی تصویریں جلسوں میں لگا کے پروجیکٹر کے اوپر دکھا کے اور ادھر سے لندن میں بیٹھ کے نواز شریف جرنیلوں کے نام لے کے، تو خدا را اس کو چھوڑیں، یہ بات چھوڑیں. پولیٹیکل ریکنسیلیشن اس ملک کا مقدر ہے. اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ایسے نہیں چلے گا جیسے ابھی آپ چلانا چاہ رہے ہیں. یہ بیساکھیوں کے سہارے ہم چل رہے ہیں. یہ پاکستان کا نوجوان جو ہے نا، یہ یوتھ بل جو ہے، یہ آپ کا ایک ایسٹ ہے. خدا را یہ آپ کا ایک ایسٹ ہے، اس کو کیپٹلائز کریں. اس کو آپ ڈس ایلوژن کر رہے ہیں جس طرح کی پالیسیز، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اور ڈس ایلوژنمنٹ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم نے تو دیکھ لیا نا. بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے نا. آپ نے معاشی طور پہ بنگلہ دیش کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا 15 سال میں، لیکن وہ یوتھ ڈس ایلوژن تھا. اسی وجہ سے وہ یوتھ اٹھا، ان کو آگے لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی